السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الفرقان، اور لاسٹ ٹائم ہم نے ورس نمبر 43 اور 44 کو کیا تھا۔ ان آیتوں میں جو ہم نے لاسٹ ٹائم کور کی تھی، فرقان ہمیں چاہیے ہے اپنی خواہشات کو ہینڈل کرنے میں، کہ کون سی خواہشات ہماری جینون ہیں اور کون سی خواہشات جو ہیں وہ ہمیں ڈی ریل کر رہی ہیں۔ جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کلی طور پہ اپنی ہر خواہش کا گلا گھونٹ دیں۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو خواہش نفس کی بات ہوئی ہے اور اس کو الہ بنانے کی بات ہوئی ہے، اس کا فوکس ہمارا درست ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں، فرقان یہی ہوتا ہے کہ انسان بڑی کانشیس لائف سٹائل گزارتا ہے۔ صرف حجاب اور حیا اس طرح نہیں آتی کہ آپ نے ایک لباس اوڑھ لیا یا آپ نے اپنے آپ کو ایک کوئی آؤٹ لک دے دی۔ تو حیا اور حجاب کا دائرہ جو ہوتا ہے وہ ہماری پوری زندگی پہ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اپنی زندگی کے لیے جو بھی فیصلے کرنے ہیں ان کو اس طرح کریں گے جس سے اللہ کا حکم ہم فالو کر سکیں صحیح طرح سے، تو اب دیکھیے پھر ہمارے لیے مشکلات میں جو ہے نا وہ آسانی بھی آئے گی، پھر ہمیں فرقان ملے گا، کلیئرٹی ملے گی، ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہاں پہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ یعنی ہر دن اپنی بھی لرننگ ہوتی ہے، اور جب میں دوسرے لوگوں سے ملتی ہوں، بات چیت ہوتی ہے، جب وہ اپنے مسئلے سامنے لاتے ہیں، تو مجھے اکثر اوقات یہ نہیں مسئلہ لگتا کہ ان کو کہ جنہوں نے دین نہیں پڑھا ہوا یا ان کو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے۔ اصل مسئلہ نا ہمارے اندر فرقان کیا ہے، جو ہم کئی دفعہ غلط طریقے سے جو اس کی اپلیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں بہت خوبصورت سٹینڈرڈ بھی دیا گیا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو الہ بناتے ہیں تو ہمارے اندر امن اور سکون ہوتا ہے، ساتھ ہمیں فیصلوں میں اطمینان ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی ملتی ہے نا، ہمارا دل اس کی طرف جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، جب ہم کبھی کبھار خواہشات نفس کے مطابق چاہے دین کا فیصلہ کریں، دنیا کا فیصلہ کریں، ہم اندر سے بے چین ہی رہتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ایک کرائیٹیرین ہوتا ہے کہ خواہشات نفس جو ہیں الٹیمیٹلی آپ کو ڈبوئیں گی۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 45 سے، أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلِّ، کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف اپنے رب کے کس طرح اس نے پھیلا دیے سائے۔ یہاں پہ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے؟ ہم سے پوچھا جا رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، کبھی تم نے غور نہیں کیا کس کس نے دیکھا ہے؟ کیا ہم سائے کو نہیں دیکھتے؟ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اپنی تخلیق کی بات کر رہے ہیں۔ ایک انسان جو ماڈسٹی کو سمجھتا ہے، حیا کو سمجھتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ہر کسی کو دیکھ کر کسی نہ کسی چیز کے بارے میں فنگر پوائنٹنگ کرے۔ تم نے پردہ کیا ہے کہ نہیں، تم نے یہ کیا ہے کہ نہیں، دیکھو اس نے لباس کیسا پہنا ہے، دیکھو یہ کیسی لگ رہی ہے اور یہ کیسا انسان ہے۔ نہیں، وہ اللہ کی کائنات پہ بھی غور و فکر کرتا ہے، وہ لگاتار ویل کنیکٹڈ ہوتا ہے بہت سارے ریسورسز سے۔ یعنی اس کا جو دن رات کا فوکس ہوتا ہے، اس کی سیلف ٹاک جو ہوتی ہے نا، وہ ساس بہو کے جھگڑوں پہ نہیں ہوتی، میاں کے دکھ اور میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے اور فلاں رشتہ داروں کے پاس یہ کیوں ہے۔ بڑی کنسٹرکٹیو سوچ کے ساتھ وہ دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں نا، جیسے آپ دیکھیں، اگر ایک انسان ایموشنلی ڈرینڈ ہے، کوئی اس کو مسئلہ ہے، اگر وہ کبھی ڈاکٹر کے پاس بھی جائے تو ڈاکٹر دوائی دے کے ساتھ کہہ دیں گے، چاہے سائیکائٹرسٹ بھی ہوں، کہ خوش رہا کریں، یا یہ کہ پازیٹیو رہیں۔ اور بہت سے لوگ آ کے یہ کہتے بھی ہیں، آئی وانٹ ٹو بی اے پازیٹیو پرسن بٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ۔ وہ پازیٹیوٹی آپ کی اسی طرح آتی ہے جب آپ اپنے دماغ کا جو دائرہ کار ہے نا اس کو وسیع کر دیتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں، قرآن کو پڑھنا اور اس کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا یوں پھیلاتا ہے ہمارے لیے پورے دائرہ کار کو۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کتنی ورائٹی کے ساتھ ہمیں فرقان دیا جا رہا ہے۔ تو آج کیا بات ہو رہی ہے کہ کیا آپ نے دیکھا اپنے رب کی طرف اس نے سائے کو کیسے پھیلا دیا، سایوں کے پھیلنے کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر وہ چاہتا البتہ بنا دیتا اسے ساکن۔ اب آپ دیکھیں، ہم سائے پہ اگر غور کرتے ہیں کہ سایہ جو ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ایک سائز کا نہیں رہتا۔ صبح سے آپ شروع ہو جائیں، آپ دیکھیں کہ سورج کی موومنٹ کے ساتھ ساتھ سایہ کبھی لمبا ہو رہا ہے، کبھی چھوٹا ہو رہا ہے، کبھی لیفٹ سائڈ پہ ہے، کبھی مشرق میں ہے، کبھی مغرب میں ہے، کبھی اس طرف جا رہا ہے، کبھی اس طرف گر رہا ہے، اور اس کی جو سچویشن پوری ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تو مشکل نہیں تھا کہ اس کو ایک جگہ ٹھہرا دیتا، اسٹیٹک کر دیتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟
ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر بنایا ہم نے سورج کو اس پر دلیل. اللہ تعالیٰ نے ایک سورج بنا کر اور سورج کی وہ جو روشنی تھی اس کی وجہ سے یہ پورا ایک سسٹم کریٹ کر دیا. یعنی ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ سورج کے بغیر بھی سائے کی ڈائریکشن چینج ہوتی رہتی. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ سورج وہاں موجود ہوتا تب بھی سایہ سٹیٹک رہتا. تو اللہ تعالیٰ جو بھی سسٹم بناتا ہے اس کی حکمتوں کو سمجھنا اور ان کو اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کرنا کتنا ضروری ہے. جیسے آپ دیکھیں سایہ جب پھیلتا ہے اور پھر چینج ہوتا ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اپنی زندگی کے لیے؟ زندگی کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. تو اگر اللہ چاہتا تو ہماری زندگی بھی اسٹیگننٹ ہوتی ہے، ایک ہی جگہ پہ رہتی ہے. ایگزیکٹلی ایک طرح ہی رہتے. یعنی آپ دیکھیں مائیں کس بات پہ تھکتی ہیں؟ مجھے کتنی دفعہ اس کو نماز کے لیے بتانا پڑے گا، مجھے کتنی دفعہ اپنے شوہر کو یہ سمجھانا پڑے گا. جیسے سایہ ڈیلی آتا جاتا ہے، اگر آپ تھکنا چھوڑ دینا اور آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ دس از پارٹ آف مائی جاب ڈسکرپشن. ہماری زندگی میں شر اور خیر اس کے سائیکلز آتے رہتے ہیں. اچھا یہ ہماری پرسنل لائف میں بھی ہے. کبھی آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے، کبھی آپ منہ سے نہیں بولتے لیکن دل میں کوئی شکوہ بھی آ جاتا ہے. کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آج کل مجھے وہ کنیکشن ویک محسوس ہو رہا ہے. کبھی آپ اپنی قرآن کلاس میں اتنے شوق سے آتے ہیں اور اس دن آپ اتنے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اور کبھی آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو آپ ڈریگ کر کے آتے ہیں. کبھی کسی دن آپ بہانہ بھی بنا دیتے ہیں، وہ تو اصل کام آ گیا ہے تو بس یہ ہو گیا ہے. ہم پرسنلی بھی اسی طرح ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سسٹم بنایا ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا چینج از دا اونلی کانسٹنٹ تھنگ ان لائف. اور چینج ہی ہمارے لیے بڑی مشکل ہے. جو سچویشن بدلتی ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم ایک دفعہ ایک اسٹیٹمنٹ ریلیز کر دیں اور اس کے مطابق سب کچھ ہونا شروع ہو جائے. یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی وہ جو کونی آیات ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اور ہمارے اندر جو نشانیاں رکھ دی ان میں صرف یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو بتا دیا، ہمارے جگر کو بتا دیا، ہماری آنکھ کو بتا دیا، ہمارے کان کو بتا دیا، ہمارے سیلز کو بتا دیا، وہ اسی طرح آٹومیشن پہ کام کریں. کائنات کو بتا دیا وہ آٹومیشن پہ کام کریے. لیکن جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی دے دیا ہمیں وے آؤٹ، کہ بھئی تھوڑا سا ہمیں فری ول دے دی، ہمیں کچھ ایسا دے دیا کہ اپنی مرضی سے کچھ فیصلے کرو، تو وہاں پہ ہم بس اسی میں سٹک رہتے ہیں. ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ روز سورج نکل رہا ہے، سورج تو نہیں کہتا میں تھک گیا، میں بور ہو گیا، روز وہی کام کرنا پڑ رہا ہے. میرا دل چاہ رہا ہے چیخ چیخ کر ان کو بتاؤں کیوں دن میں سوئے ہوئے اٹھو کیونکہ سونے کا وقت ہے. نہیں، وہ بس آتا ہے اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے. ہر رول میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس بات کو سمجھنا ہے. ہم نے آنا ہے، اپنا کام کرنا ہے، چلے جانا ہے. بڑے پیار سے آ کے کوئی نہ کوئی بات بتانی ہے بچوں کو اور آگے موو ہو جانا ہے. تو ایسے ہی ہوگا. آپ اپنے فیملی ممبرس کو بتائیں گے، بار بار ہسبینڈ کو بتانا پڑے گا، ساس نے کسی دن بہت پیار کر لینا ہے، کسی دن ناراض ہو جانا ہے. ہم کنفیوز نہیں ہو سکتے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی، صبح تو وہ مسکرا رہی تھیں، شام کو ان کا موڈ کیوں خراب تھا؟ پھر ان کا کوئی اپنا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کسی وقت میں کسی ایک شخص کے ساتھ ہمارا اتنا اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے اور کسی وقت ان سے کوئی بد کلامی بھی ہو جاتی ہے، آپس میں کوئی کانفلکٹ بھی آ جاتا ہے، ہم دور بھی ہو جاتے ہیں تھوڑے سے. وہی شخص جس سے ہمارا اتنا دلی لگاؤ ہوتا ہے، ہم اسے ڈس اپوائنٹ بھی ہو جاتے ہیں. ان چیزوں کو ہم نارمل نہیں لیتے. جیسے ہم کسی انسان کو سنتے ہیں، کسی اسپیکر کو سنتے ہیں، کسی ادارے میں جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہماری بڑی ایسوسیشن ہے. اب وہاں پہ نا کوئی ایک بات ہو جائے، بڑی بھی ہو سکتی ہے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے ہم کلی طور پہ کئی دفعہ اداروں کو، افراد کو بلیک لسٹ کر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ سے میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ دین پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. سب انسان ہیں. اچھا پھر اس طرح کے کمپیریزنز بھی نا ہمارے گھروں میں اور ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ پاکستان میں تو بڑے مسئلے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے باہر کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں سنیں، ٹائم مینجمنٹ یا ایون کلچرل بیہیویئرز یا کانفلکٹس کی ساری، بلکہ زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، انہوں نے اپنی سوسائٹی کے بارے میں لکھی ہیں. دیٹ مینس مسئلے ہر جگہ ہیں، لیکن وہاں پہ لوگوں نے کچھ ایسا سسٹم بنایا ہے کہ وہ ان کے مطابق اپنے آپ کو ہینڈل کر لیتے ہیں. انہوں نے وہ سوشل بیہیویئر سٹرونگ کر لیے ہیں، گھروں سے سٹرونگ ہوتے ہیں نا. ماں اگر بکھری بھی نہیں ہوگی، ماں ان باتوں کو سمجھے گی تو ماں اس ٹھہراؤ کے ساتھ اپنے بچوں کو وہ ساری چیزیں کروائے گی. غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بار بار ہوتی ہیں،
بھی پریپیئرڈ ہوں گی، مسئلے مسائل بھی آئیں گے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ سایہ جو ڈیلی آ رہا ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ لائف ول کانسٹنٹلی چینج، مسئلے مسائل ہماری زندگی میں لگاتار آتے رہیں گے. ہمیں صرف کیا کرنا ہے کہ ان چیزوں پہ اپنے آپ کو کڑانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اگر کوئی مسئلہ پھیلے گا تو پھر وہ مسئلہ شرنک بھی ہو جائے گا. جس طرح سایہ ایک دم نہیں پھیلتا اور ایک دم نہیں کوئی ہوتا کوئی چیز کہ ایک دم ہم اب کیا ہو گیا، وہ گریجولی ہوتا ہے. سارا سسٹم جو کائنات کا چل رہا ہے وہ جس طرح چل رہا ہے اس کے مطابق وہ گریجولی پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے وہ بھی ہوگا. اس کو سائے کے کٹنے بڑھنے کو ہم ایمان کی جو حالت ہے ہماری اس پہ بھی لگا سکتے ہیں. بالکل لگا سکتے ہیں. کٹتا بڑھتا ہے اور وہ لیکن جاتا نہیں ہے، موجود ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دن میں کئی دفعہ وہ گھٹتا ہے بڑھتا ہے، زندگی میں کئی دفعہ. ہم کئی دفعہ قرآن کلاس میں آ رہے ہوتے ہیں اور لگاتار قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا اپنا ایمان. جیسے سورج ہوتا ہے لیکن اس کی کئی دفعہ ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ ہمیں وہ سایہ نہیں نظر آتا کوئی بھی، لیکن یہ تو نہیں کہ وہ ہے نہیں، وہ وقتی طور پہ. اور یہ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کوئی ہماری زندگی میں کرائسس اس نیچر کا آتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایمان جو ہے ہمارا تھوڑا سا ڈگمگا جاتا ہے. بٹ دیٹس اوکے، دیٹس پارٹ آف دا ہول پیکج. تو ہر حساب سے ہم یہ سوچیں کہ یہ سایہ ہمیں کیا کچھ سکھا رہا ہے، کیا کیا باتیں ہم سیکھ رہے ہیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ جو فرقان ہمارے اندر آئے وہ ڈے ٹو ڈے چیلنجز کو دیکھ کر آئے. میں نے جب بھی بہت زیادہ لرنڈ لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے نا، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم بڑی بڑی باتوں پہ جاتے ہیں. ان کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینسز سے نا اپنے ایمان کو بلڈ کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا کروں گی، کتنی بڑی تہجد گزار ہو جاؤں گی اور کوئی 2 گھنٹے کے لیے جو سجدے سے نہیں اٹھوں گی اور پھر کچھ اور ایسا کام کروں گی تو پھر میرا جو ایمان ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہوگا. ہاں ظاہر ہے جو چیزیں ہمیں سنت سے پتہ چلتی ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر قیام اللیل کرتے تھے، تہجد کیسے پڑھتے تھے، وہ باتیں تو کیونکہ سنت کے مطابق ہیں، قرآن سے ہمیں پتہ چل رہی ہیں، سنت سے پتہ چل رہی ہیں، ان کو تو ہم ایز اٹ از لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں قرآن میں بار بار ہمیں کائنات کی نشانیوں سے سکھایا گیا. چھوٹی چھوٹی ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ہماری لائف میں ایڈ آن ہوں ایز جسے کہتے ہیں پازیٹیو ایکسپیرینس، لرننگ ایکسپیرینس. یہ مجھے کیا سکھا رہا ہے، یہ چیز مجھے کیا بتا رہی ہے، اس چیز کو میں نے کیسے دیکھنا ہے. اور پھر ورس نمبر 46 میں آ رہا ہے ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر سمیٹ لیا ہم نے اسے اپنی طرف، سمیٹنا یسیرا، آہستہ آہستہ، بہت آسانی کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کتنی آسانی سے اس کو سمیٹ لیتے ہیں، غیر محسوس طریقے سے سب کچھ ہو جاتا ہے. تو سائے کا بڑھنا یہ ایک زندگی کی علامت ہے، سائے کا سمٹ جانا یہ ایک موت کی علامت بھی ہے. تو جو بھی تبدیلی آتی ہے ہمارے لیے بہت مشکل ہیں چیزیں. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی میٹر دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہنگامہ مچا ہوا ہے اور کیسے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. ہمیں آگے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم پیچھے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ریگریٹس پہ ریگریٹس ہمارے اندر ہو رہے ہوتے ہیں. ہم نہیں چیزوں کو سمیٹ پاتے نا. مسائل بھی آپ دیکھیں کئی دفعہ کوئی اگر گھر میں مسئلہ ہے یا اللہ ہم اسے سمیٹتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ ایک ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پنڈورا باکس کھلتا ہے. آپ نے ہسبینڈ کو صرف کہا کہ بات سنیں یہ لاک ٹھیک کرواتے. اچھا اگر انہوں نے کہا کہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو، کروا دوں گا 2-4 دن میں، تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جب 25 سال پہلے یا 30 سال پہلے ہماری شادی ہوئی تھی تب بھی ایک لاک خراب تھا، آپ نے نہیں ٹھیک کرایا، پھر ایک بالٹی تھی، ایک لوٹا تھا. اچھا ہم بتاتے جاتے ہیں کہ کیا کیا آپ نے چیزیں ٹھیک نہیں کرائیں، اور وہ کیا بتاتے ہیں ہمیں کہ میں نے کیا کچھ ٹھیک کروایا. اور وہ بیچارہ لاک جو ہے وہ رود ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی مجھے دیکھ لو، مجھے ٹھیک کر لو. وہاں پہ لاک کی بجائے کبھی بچہ بھی کھڑا ہوتا ہے، اس نے کوئی آئس کریم کھانی ہے، کوئی کاپی پینسل لینی ہے، وہ بچہ بھی کہتا ہے چلو جی اماں ابا کا میچ شروع ہو گیا ہم جائیں. ہم اس طرح پھیلاتے ہیں چیزوں کو، ہمیں سمیٹنا نہیں آتا. کوئی مسئلہ بھی ہو تو ہم سمیٹ نہیں پاتے. وی بائی نیچر آر لائک دیٹ. اور آپ دیکھیں اگر کوئی خاندان میں کوئی جھگڑا، کوئی کانفلکٹ، آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کتنا آسان کام ہے، جائیدادوں پہ جھگڑے ہیں، شادیوں میں جھگڑے ہیں، ساتھ رہنے میں جھگڑے ہیں، اگر کوئی کانفلکٹ آ جائے تو بچوں پہ جھگڑے ہیں. کتنا آسان کام ہے کہ ہم کوئی کسی چیز کو بہت آسانی سے حل کر سکتے ہیں. سمپل کیلکولیشنز دی ہوئی ہیں قرآن میں، حدیث میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہے، ہم نہیں سمیٹ پاتے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے سمیٹنا بہت یسیرہ، بہت آسان ہے.
آپ ساری زندگی میں آپ اپنی زندگی میں بڑا اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے لیے کرتے ہیں، کون کون سے وائٹامنس کھاتے ہیں، کتنا اپنا ویٹ جو ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے اپنی پوری باڈی پارٹس کی ہیلتھ کو مینٹین کرتے ہیں. جب جانے کا وقت آتا ہے یسیرا قبضا یسیرا، ایسے جان نکل جاتی ہے. بیسٹ ڈاکٹر کھڑے ہوتے ہیں، سارے گھر والے کھڑے ہوتے ہیں، روک ہی نہیں سکتے، کچھ نہیں ہم کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو سمیٹنا بہت آسان ہے. اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جب ہماری زندگی میں کوئی ڈیفیکلٹ میٹرز آتے ہیں تب بھی ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف. آسانی کس نے ڈالنی ہے؟ اللہ نے ڈالی. اللہ کے لیے سمیٹنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کوئی ہمیں مسئلہ نظر آتا ہے تو اسباب ہم نے اختیار کرنے ہیں، لیکن یہ سوچنا ہے کہ اصل پاور کس کے پاس ہے ان سب باتوں کو سمیٹنے کی. جو یہ سمیٹنے میں ایک نا رویہ آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، یا تو میرے ہسبینڈ ہیں تو وہ ایک دم سے نا فیصلہ دو ٹوک کر دیتے ہیں. یہ ہے کبھی اس سے بڑی اچھی وہ آتی ہے کہ وہ بحث و مباحثے وہ ساری نا ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ اس کو موقع ہی نہیں ملتا. لیکن کبھی کبھی وہ چیزیں دل میں رہ جاتی ہے. تو مطلب یہ جو رویہ ہوتا ہے اس کا ایفیکٹ ہم کیسے مطلب تھوڑا کم کر سکتے ہیں، یا جو ہمارے دل میں رہ جاتی ہے اس کو کیسے حالانکہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات پھیلے گی تو بہت چیزیں خراب ہو جائیں گی. اس کو ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کنورسیشن ہماری ہو کسی کے ساتھ اس کو ہیلدی کلوجر ملنا چاہیے. اور ہماری زندگی میں کئی دفعہ مسئلے اسی وجہ سے آتے ہیں، یعنی ہم نے نا بہت ساری جو زندگی گزاری ہوتی ہے، جو دل میں ہماری رنجشیں گلے شکوے رہ جاتے ہیں. جیسے میں نے دیکھا ہے کچھ کپلز ایسے ہوتے ہیں، اسپیشلی اگر ہسبینڈ بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی کا ہے اور ہی ہیڈ بین ٹیکنگ ڈیسیژنز آل ہز لائف، بیوی جو ہے وہ ذرا کمپلائنٹ سی ہے، وہ چپ رہتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے آپ فیصلے کر لیں. خوش بھی ہوتی ہے زیادہ تر فیصلوں سے، لیکن کہیں کہیں پہ وہ کچھ فیصلے اس کو چپ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ برداشت کرتی رہتی ہے. دل دکھی ہوتا رہتا ہے لیکن وہ اپنے دل کو سمجھاتی ہے بات بات پہ، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی تو فیصلے ہو رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. اب کیا ہوتا ہے جب وہ ذرا آتے ہیں نا اولڈر ایج، 50s کراس کرتے ہیں، اس وقت ویسے ہی ہمارے جو نیورونز ہیں بیچارے، ہم نے ان کا خیال تو رکھا نہیں ہوتا، تو ہم کیا کرتے ہیں اب لبرٹی لینا شروع کر دیتے ہیں. ذرا یہ بھی تسلی ہو جاتی ہے نا، اب میاں بھی کچھ نہیں کہیں گے، بچے بھی ذرا بڑے ہو رہے ہیں، اب ماں کی سے بھی ہے. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے پھر خواتین نا وہ تانے مارنا شروع کر دیتی ہیں، یا ان کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا ان کو انزائٹی شروع ہو جاتی ہے. اور کئی دفعہ بچے بھی کہتے ہیں کہ اماں آپ تو ہمیں بھی چپ کراتی تھیں کہ بابا کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی. اب آپ خود ان کو پتہ نہیں کتنی باتیں سناتی ہیں. کئی دفعہ آپ ایسی باتیں بول رہی ہوتی ہیں کہ ہم ایمبیرس ہو رہے ہوتے ہیں، اب ہمارے بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ کیسے جی نانو یا دادو جو ہے بات کر رہی ہیں. یہ اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کلوجر نہیں دیا ہوتا. ہمارے کیونکہ کمیونیکیشن سکلز بڑے پور ہوتے ہیں، ہمیں وہ کلوجر دینے کا طریقہ نہیں آتا. تو اگر ہم وہ طریقہ سیکھ لیں، اس میں بہت آسان سی بات ہے. ہسبینڈ نے کوئی ڈیسیجن لیا بہت اچھا تھا لیکن بہت بلنٹ طریقے سے لیا، اور آپ کو فیل ہوا کہ اس میں یہ 2-3 چیزیں ٹھیک نہیں تھیں. آپ ان کو بعد میں اکیلے میں تنہائی میں اپریشیٹ کریں کہ مطلب مجھے بہت اچھا لگا، آپ نے یہ فیصلہ بہت اچھا کیا، لیکن اس میں یہ چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی. یو مائٹ ناٹ ایگری، ٹھیک ہے. الفاظ کا چناؤ بہت اچھا ہونا چاہیے، انکریجنگ ہونا چاہیے، لیکن آپ اپنی بات ان کو بتا دیں. اور اگر وہی بات ہے کہ وہ اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ آپ کو فوراً کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو یہ تسلی دینی ہے ایٹ لیسٹ آئی وائسڈ مائی اوپینین. یعنی جو اپنی بات کو کسی کو بتا دینا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فوراً رزلٹ ملے گا. میم کبھی جس طرح میں اپنے اینڈ پہ تو کر لیتی ہوں، لیکن کبھی ہوتا ہے نا کہ دوسروں کی جب اینڈ آتا ہے تو وہ ان سے تو ڈائریکٹ کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ پھر میرے اینڈ پہ آتے ہیں. اب وہ چیز کنوے کرنا میرے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ مڈل میں پس رہی ہیں تو آپ ان کو پھر خود سے اپنے اینڈ کا کوئی سلوشن دیا کریں کہ یہ سینیریو ہے اور اس وجہ سے میں اس میں تھوڑی سی سٹک ہو رہی ہوں، تو آپ مجھے اس میں ہیلپ کریں. میرے دماغ میں یہ 3 سلوشن آ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان تینوں میں سے مجھے کیا پک کرنا چاہیے. جب آپ دیکھیں جب آپ کسی سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کا اصول یہ ہوتا ہے آپ ان کو چوائسیز نہیں دیتے کہ آپ فیصلہ کریں، کیونکہ پھر وہ کئی دفعہ وہ فیصلے کریں گے جو آپ کے فیور میں نہیں جائیں گے. تو آپ نے ڈیفینیٹلی اگر 2-3 چوائسیز رکھی ہیں، اور اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے تقویٰ کی بنیاد پہ کوئی ان کو سلوشن دیں جس میں ون ون بھی ہو، کہ دوسرے کو بھی نقصان نہ ہو، مجھے بھی نقصان نہ ہو. جیسے گھر میں اگر آپ نے بچوں کو بھی کبھی پڑھانا ہوتا ہے نا، اگر آپ بچے کو بار بار یہ چوائس دے دیتے ہیں کہ آؤ بیٹا پڑھیں، تو بچہ کیا کہتا ہے نہیں نہیں نہیں.
اور اسی پہ ہماری بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ اچھا پہلے ریڈنگ کرنی ہے یا رائٹنگ، پہلے دودھ پیو گے یا روٹی کھاؤ گے، اب وہ بچے کو آپ چوائس ہی یہ دے رہے ہیں. یو ناٹ گیونگ دیم اینی ادر چوائس. مطلب آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ کیا کرنا ہے، کھانا کھانا ہے کہ نہیں، تو بچہ کہے گا نہیں. لیکن اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ بیٹا روٹی کھاؤ، روٹی کھا لو یا پھل کھا لو، اب بچہ کہتا ہے چلیں پھل دے دیں. تو آپ نے ان کو جب چوائس دیتے ہیں تو وہ بہتر ہو جاتا ہے. اس میں اسی بات سے ریلیٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے اب واقعی آپ نے یہ بات بالکل 200% درست کہی. اب میں اپنے امی اور ابو کو دیکھتی ہوں، جیسے وہ ملینیئرز میں آتے ہیں تو ان کا پرابلم یہی ہوتا ہے، مطلب اتنی سی بات سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اب کہا ہے کہ اگر بیل خراب ہے تو ٹھیک کہہ دیں گے کہ اچھا جی 2 دن بعد ٹھیک ہو جائے گی، بس پھر وہ 1960 سے کتے شروع ہوتے ہیں تو جا کے 2025-26 سے ہی ختم ہوتے ہیں. مطلب وہ مسئلہ بیچ میں رہ جائے گا. ان کو سمجھاتے بھی ہیں لیکن مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کبھی کبھی کہ اس چیز سے کیا حل ہونا چاہیے، کہ ان لوگوں کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کسی ایک غیر ضروری بات پہ بحث کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن وہ یہ ہوتا ہے نا کہ زندگی میں آپ نے ہیلدی کلوجرز نہیں لیے ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ پھر مسئلے جو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں. اور ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں نا ان کو ساتھ ساتھ حل کرنا چاہیے. اور وہ کیونکہ ہم نے سیکھا نہیں، ہم نے ہر بات پہ یہ سیکھا ہے کہ بس چپ کر جاؤ، بولنا نہیں ہے، کچھ کہنا نہیں ہے. ہاں واقعی کچھ سچویشنز ہوتی ہیں جس میں ہمیں چپ کرنا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے، لیکن ہمیں اپنے آپ اندر ضرور جھانک کے دیکھ لینا چاہیے کہ اگر یہ چیز مجھے پریشان کر رہی ہے تو میں اس پہ بات کر لوں. اور مجھے اس سلسلے میں اسی لیے نا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتی ہوں، صحابہ کرام کی، صحابیات کی، ان کی انٹریکشن، آپ پڑھ لیں بخاری میں حدیث پڑھنا شروع کر دیں، آپ اتنے حیران ہوتے ہیں. دا سوسائٹی واز سو ایموشنلی بیلنسڈ، اتنا میٹر آف فیکٹ سچویشنز کو ڈیل کرتے تھے. ہم تو ہمیں نا ہر مسئلے کی ہم نے 30 قسطیں بنانی ہیں، ہم نے اپنے ڈرامے پورے کریٹ کرنے ہیں. وہ بہت آسانی سے آ کے چھوٹی سی بات پوچھی اور اس مسئلے کو حل کر لیا. یہ جو طریقہ کار ہے نا یہ ہمیں سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. نہیں ہم سیکھتے تو اس میں ہم پھنسے رہتے ہیں. آیت نمبر 47 کو دیکھیں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، بنایا تمہارے لیے رات کو لباس، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو باعث آرام، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور اس نے بنایا دن کو اٹھنے کا وقت. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ جب باقی سائنس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں دن رات کا بھی جو پورا سائیکل ہے نا اس کو بھی لے کر آ رہے ہیں. یعنی دن کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا ہے؟ دن کو بنایا ہے تاکہ انسان اٹھے، ایکٹیو ہو، کوئی کام کرے. اور رات کو کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ رات کے وقت میں انسان لباس اوپر کر لے. لباس وہ ہوتا ہے نا جو اوڑھا جاتا ہے، اسی لیے ہم کپڑوں کو بھی لباس جو کہتے ہیں وہ اوڑھنے والی چیز ہوتی ہے. سو بیسیکلی بات یہ ہوتی ہے کہ فطرت کو نہیں انسان کو بدلنا چاہیے. یہاں پہ ہمیں یہ میسج امپورٹنٹ ملتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ بھی بیلنس ڈیسیجنز لیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، بیلنس ڈیسیجن لیتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھنا شروع کریں آپ کی زندگی کیسی ہے، آپ ان سے ان کی روٹینز پوچھ لیں. جب آپ روٹینز پوچھتے ہیں نا تو آپ دیکھیں گے وہ ارلی رائزر ہوں گے، وہ وقت پہ ناشتہ کرنے والے ہوں گے، وہ بیلنس طریقے سے کھانے پینے والے ہوں گے. اسی طرح وہ جیسے دوپہر کو کیلولا کرنے والے ہوں گے، ہیلدی ریڈنگ کرنے والے ہوں گے. اسی طرح رشتوں کو نبھانے والے ہوں گے، اب نمازیں اپنی اوقات پہ پڑھنے والے ہوں گے، جو انہوں نے کمٹمنٹس کی ہوں گی ان کو پورا کرنے والے ہوں گے. اللہ ماشاء اللہ کبھی نہ کبھی تو انسان سے کوئی چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد رات کو وقت پہ سونے والے ہوں گے، ہر چیز کی وہ ذمہ داری صحیح طرح لینے والے ہوں گے. تو رات اور دن کا یہ جو سونا اور جاگنا ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے، شو کرتا ہے کہ دس از اے رسپانسبل پرسن. میرے سامنے اگر 2 لوگ بیٹھے ہوں، فرض کریں شوہر بیٹھا ہے، بیوی بیٹھی ہے، ماں باپ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، استاد بیٹھا ہے، شاگرد بیٹھا ہے، 2 کولیگز بیٹھے ہیں، اور وہ میرے سامنے اپنا کوئی جھگڑا پریزنٹ کرتے ہیں اور مجھے وہاں پہ کسی نہ کسی شکل میں فیصلہ کرنا ہے. ہم سب کی زندگی میں یہ سچویشن ہوتی ہے. گھریلو زندگی میں کوئی نہ کوئی ہمارے پاس آ کے بیٹھتا ہے، 2 افراد آ جاتے ہیں، 2 پارٹیز آ جاتی ہیں، اور دونوں جو بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، تو آپ ان کو تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جن میں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان دونوں میں سے صحیح کون ہے، مجھے کس کو زیادہ سمجھانا ہے. تو بیسٹ اس میں جو میں آپ کو یارڈ سٹک دے سکتی ہوں وہ ہے آپ اس کی روٹین آپ دونوں کی روٹین پوچھ لیں. جس کی روٹین اچھی ہوگی اس کی بیلنسڈ اپروچ ہوگی.
اور یہ بات صرف میں ہی نہیں کہتی، اس وقت اگر آپ سلیپ ایکسپرٹس پہ جا کے پوچھیں اور جو نیند کے اوپر اور راتوں کو جاگنے اور سونے والے کاموں کو دیکھتے ہیں، ان سے اگر آپ بات کریں تو وہ کہیں گے کہ جو لوگ باڈی کے سرکیڈین ردم کے مطابق اپنے کام صحیح کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہیلتھی ہوتے ہیں زیادہ. ان کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے، ان کی فزیکل ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے، ان کا تھاٹ پروسیس بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بنایا ہی ایسا ہے. اگر ہم راتوں کو جاگیں گے اور لگاتار جاگیں گے تو ہماری سوچ میں خرابی آنا شروع ہو جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں اگر ہمیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے اور طویل قیام کرتے تھے، لیکن آپ دیکھیں پھر وہ عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے. تو آپ عشاء کے بعد فوراً سو جائیں اور اپنی نیند کر کے آپ تہجد کے وقت سے اٹھیں، اب آپ سارے کام کریں. لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں اور پھر دن میں سوتے ہیں اور وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے بیہیویئر کو کہ اس وجہ سے ہے، ان کے آپ دیکھیں گے ان کے جذبات اپنے کنٹرول میں نہیں ہوں گے، ان کے گھر میں ریلیشن شپس اچھے نہیں ہوں گے. یہ میں نے ود ایکسپیرینس دیکھا. آپ لوگوں کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیں. میں ہاسپٹل میں جب جاتی ہوں اور جب میں بچے کو چیک کر رہی ہوتی ہوں تو میں نا ان سے پوچھتی ہوں، جیسے جو سیزیرین ہوتا ہے جن کا بچیوں کا نا، اکثر ہم ڈاکٹرز کے بارے میں بھی یہ بات کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر تو جی بس ایسی پکڑ کے آپریشن کر دیتے ہیں. میں ہر خاتون سے پوچھتی ہوں، یہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں، ان میں نیند کا ضرور پوچھتی ہوں. آپ رات کو کب سوتی ہیں؟ اگر وہ بتائیں کہ ہمارے گھر میں تو سب رات کو 1 یا 2 بجے سوتے ہیں، ان کے سیزیرین ہو رہے ہیں. کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر انفلیمیشن، جنگ بڑھ جائے گی، آپ کے باڈی کا نیچرل میکانزم خراب ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے ہر طرح کے مسئلے زیادہ بڑھیں گے. کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک کپل آیا اور وہ کافی ان کی پریشانیاں آپس میں چل رہی تھیں، اور مجھے مدر ان لاء نے بھی بہت پیار سے حکمت سے سمجھایا کہ جی مسئلہ میری بہو کا ہے، وہ کوآپریٹ نہیں کرتی شوہر کے ساتھ. اور شوہر نے بھی آ کے بہت ادب اور احترام سے مجھ سے بات کرتے ہوئے مجھے سمجھایا کہ جی میری بیوی جو ہے نا وہ بہت امیچور سی ہے اور دیکھیں میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی. تو بیوی جب آئی تو وہ بھی بیچاری دھیمی سی لگ رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ وہ بہت اندر سے دکھی بھی ہے، وہ اپنا گھر بھی بسانا چاہ رہی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بات کیسے کروں. وہ شی واز ناٹ دیٹ ایلیکوینٹ ان ایکسپریسنگ ہر سیلف. تو میں نے سمپلی یہ کیا کہ دونوں کی روٹین پوچھ لی، اور سب سے پہلی بات مجھے یہ پتا چلی کہ میاں جو ہے وہ نائٹ شفٹ جاب پہ ہے، یعنی بڑے اچھے کھاتے پیتے گھر سے ہیں، لیکن گھر بھی اپنا سب کچھ ہے، رہ بھی اچھی طرح رہے، لیکن جی وہ رات کو ساری رات کام کرتا ہے. پھر اس کے بعد ایک الگ کمرہ انہوں نے بنا کے اس کو دیا ہوا تھا بیٹے کو، ماں باپ نے، کہ تم اس میں جا کے اب تم کیونکہ بیچارے تم سارا دن کام کرتے، ساری رات کام کرتے ہو، اب دن میں سو جاؤ اتنے گھنٹے کے لیے، اور اس کمرے میں کوئی نہیں جائے گا تب تک. تو مجھے بتائیں کہ پھر مسئلہ کہاں پہ ہے؟ اگر بیوی جھگڑا بھی کر رہی ہے، اگر بیوی رو دھو رہی ہے، اگر بیوی کوئی کمپلین کر رہی ہے، ویئر از دا پرابلم؟ کیونکہ بیوی بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ مجھ پہ غصہ بہت کرتے ہیں، میں اس سے ڈرتی ہوں، اس سے گھبراتی ہوں. تو اور ہسبینڈ کہہ رہا ہے کہ یہ دراصل کام ایسے کرتی ہے، میں بہت اسے سمجھاتا ہوں پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے. لیکن صرف یہ انڈیکیٹر کہ وہ رات کو جاگ رہا ہے ہر دن، اس کی جاب کا نیچر ہی ایسا ہے، اور وہ اس میں پھر کھاتا پیتا بھی نہیں. ہم جیسے نائٹ شفٹ والے لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر آپ رات کو جاگ رہے ہیں اور آپ کی نوکری ایسی آپ کو کرنا پڑ رہا ہے تو آپ نے ہائیڈریشن کا خیال رکھنا ہے، پانی پیتے رہنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد، اور ساتھ آپ نے ہر 2 گھنٹے بعد تھوڑی سی کوئی چیز کھا لینی ہے. پھل کھا لیں، سیلڈ لے لیں، نٹس لے لیں، کچھ نہ کچھ رکھنا ہے آپ نے پاس جو آپ نے کھاتے رہنا ہے. اور جب پھر دن میں آپ سوئیں تو پچ ڈارک کر کے سوئیں کچھ گھنٹوں کے لیے. جیسے کچھ لوگوں کا اب ہے حالات ایسے، ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ تو ایڈوائز کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ دس از دا بیسٹ سولوشن. بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ آپ دن میں کام کریں. اللہ نے دن کو نشورا، اٹھنے کے لیے بنایا.